کیا گزری کہ جب صبح آئی 11 محرم کی صبح، بڑی دردناک وہ صبح تھی، بڑی خوفناک وہ صبح تھی. بس تھوڑا سا اس صبح کا منظر پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. صبح تھی 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح تھی. اندازہ یہ تھا کہ یہ کالی رات کٹے گی، صبح کو آرام ملے گا، صبح کو چین ملے گا. لیکن جیسے وہ صبح آئی، وہ صبح کیا آئی، ظالم درندے یزیدی کتے دوڑ کر کے پھر صبح کے وقت بیویوں کی طرف بڑھے. اب بڑھنے کے بعد امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا، پتھر کا توق. 4 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام زین العابدین بھوک اور پیاس سے 4 دن گزر گئے ہیں. بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی نظروں کے سامنے کٹ گئے ہیں، چچے کٹ گئے ہیں، اور عجیب سی حالت ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں. پتھر کا توق امام زین العابدین کے گلے میں. لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی کیوں روتے رہے، کیوں روتے تھے، پوری زندگی کیوں روتے تھے. وہ دن دیکھے تھے انہوں نے، وہ دن دیکھے تھے. گلے میں پتھر کا توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں. اور اس کے بعد بیویوں کو بچوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لے کر چلو. امام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. ظالموں نے کچوکے دیے، دھکے دیے، آخرکار طاقت نہیں تھی. سیدہ زینب نے کہا ظالموں کچھ تو خیال کرو، نبی کی آل ہے، تم نے تو حسین کو شہید کر دیا، اب بھی تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے. آخرکار امام زین العابدین کو اسی توق کی شکل میں پھر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ باندھا کس کے، کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو چھوٹے پکار چیخ جاتے ہیں، اور چھوٹے جھکتے ہیں تو بڑے چیخ جاتے ہیں. اس حالت میں 11 محرم کو کربلا سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا. آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ایک ایک اونٹ پر 2 3 لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے. اس تکلیف میں سید الانبیاء کی بیٹیاں، بہویں، شہزادیاں جا رہی ہیں. ہائے، کسی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا. لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ اللہ، ساری زندگی بھی ان کے گن گاتے رہے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہیں. جب قافلہ جانے لگا تو بی بی زینب کی اونٹنی کو اور سیدانیوں کی، سیدزادیوں کی اونٹوں کو جان بوجھ کر لاشوں کے قریب لایا گیا. کٹی پٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. سیدہ زینب کی نظر جب ان لاشوں پر پڑی تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا یا محمدہ، واہ محمدہ، یا محمدہ، واہ محمدہ. یا رسول اللہ، آپ پر بے شمار درود و سلام ہو. آقا ذرا مدینے سے آ کر کے یہ منظر بھی تو دیکھیں. یا رسول اللہ، مدینے سے آ کر ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیں میرے کریم آقا. یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے نانا جان.
नाना जान, ये आपका वो हुसैन है नाना जान। जब ईद के दिन हुसैन को कपड़े नहीं आए थे तो हुसैन वजीर थे कि नाना मुझे ईद के दिन नए कपड़े चाहिए। तो नाना जान, आपने जन्नत से जोड़े जिसके लिए मंगाए थे, आपने जन्नत का लिबास जिसके लिए मंगाया था, आज उस हुसैन को कफन भी मयस्सर नहीं है। जिस हुसैन के लिए आप मिंबर से नीचे आते थे, आज हुसैन की उस लाश पर जो है वो खाक उड़ रही है। या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन कुछ ना हुआ, आपका हुसैन लुटा हुआ, आपका हुसैन जख्मों से चूर पड़ा हुआ है। हुजूर जरा खबर लें, आप पे दुरूद और सलाम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबील मुहतरम मोहतशम अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने वो रोया, वो आंसू बहाए भाई के लाश पर, अपने बेगाने से फूट फूट कर रो पड़े। करबला में आओ बुका की आवाजें बुलंद होने लगी। फिर उसके बाद रोते हुए ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हो गया। कुछ लोग ये समझते हैं कि सुबह से निकले और शाम को कूफा पहुंच गए। मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता हूं, इतना टाइम मिलता नहीं है ताकि तफसील से बात हो। तो आप ये समझते हैं कि सुबह से काफिला निकला, शाम को पहुंच गए। करबला से कूफा 150 किलोमीटर है। करबला से कूफा 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर अगर ऊंटनियों पे चला जाए तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम उसको 3 से 4 दिन तो कम से कम चाहिए। यानी सोचो, सैयदजादियों को, इमाम पाक के घर की उन सैदानियों को ऊंट की नंगी पीठ पर 3-4 दिन तक बिठा करके रखा, चलाया। ये सुबह से शाम का सफर नहीं था। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आपको किताब देखना पड़े। आज भी आप कूफा से करबला को नापे, 150 किलोमीटर तो है ना। कूफा करबला का फासला 150 किलोमीटर है। कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तो आज तेज रफ्तार सवारियों पे लगते हैं। तो उनको इस हालत में ले जाया गया। और अब जो वाकयात आप सुन चुके हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। फिर शाम के वक्त कूफा के बाहर बीवियों को ऐसे ही बिठाया गया। शाम के वक्त इसलिए बिठा दिया गया कि सुबह होगी तो इनका तमाशा दिखाया जाएगा, इनको बाजार बाजार घुमाया जाएगा। और कूफा में ऐलान हो रहा था। क्या ऐलान हो रहा था पता है? कि यजीदी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि जो लोग रस्ते पर बैठ करके लोगों के माल लूट लिया करते थे, लूट मार करते थे मालों का, और लोगों को कत्ल करते थे, हमने उनको कत्ल किया है, उनके सर ला रहे हैं और उनकी बीवियों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। तो पूरे कूफा वालों से गुजारिश है कि वो छतों पे चढ़ के ये मंजर देखें। मर्द बाहर गलियों में आ जाएं, औरतें छतों पे चढ़ जाएं। जब सुबह हुई तो कूफा वालों ने देखा कि ऐलानात जो हो रहे थे तो लोग छतों पे चढ़ गए। और जब छतों पे चढ़ गए तो क्या देखा कि आगे आगे सब है और ऐलान के लिए ढोल पीटे जा रहे हैं और पीछे पीछे बीबियां हैं। तो चूंकि ऊंटनियों पे थी बीबियां, तो ऊंटनी ऊंची होती है, तो छतों से जो लोग औरतें बैठी हुई थी और बच्चे, तो वो उनको नजर आ रही थी। तो जब उन लोगों ने रोटियां और खजूरें और खाना फेंकना शुरू किया कैदियों पर, ये लो ये लो, तो सैयदा ज़ैनब ने चूंकि मुंह छुपा रखा था, औरतें पहचान नहीं पा रही थी, तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने अल्लाहु अकबर कहने लगी, ये क्या है, ये जो हमारी तरफ खाना फेंक रहे हो ये क्या है? तो उस वक्त एक औरत ने, कूफी औरत ने कहा कि ये सदका है, सदका। इसलिए कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब कूफा रहते थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो कैदियों से दुआएं करवाया करो, क्योंकि उनकी दुआएं मकबूल होती है।
تو چونکہ یہ آپ لوگ قیدی ہو، پتہ نہیں کون ہو لیکن ہو قیدی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدقہ قبول کرو۔ اور ہم نے سنا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے نکلے ہیں اور کوفہ آنے والے ہیں، لیکن اب تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ صدقہ لو قیدیوں، اور ہمارے آقا حسین کے لیے دعا کرو کہ حسین خیر خیریت کے ساتھ کوفہ پہنچ جائے۔ سیدہ زینب رونے لگی، کہنے لگی ظالموں، محبت جتانے والوں، تم کہتے ہو حسین خیر خیریت سے پہنچ جائے، تم نے خطوط لکھے، 150 خطوط لکھ کر کے تم نے حسین کو بلایا، یہ کٹا ہوا سر حسین ابن علی کا ہے، یہ اس کے اوان و انصار کا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چادر چھنی ہوئی ہے، سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں توق جس کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ابن حسین زین العابدین ہے، تو کوفہ والے چھت پر ہی ماتم کرنے لگے، کپڑے نوچنے لگے، بازار کے اندر ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ڈاکو لٹیروں کے سر لا رہے ہیں، لیکن سروں کو انہوں نے پہچانا نہیں، چونکہ جو گرد و غبار اور جو ساری چیزیں کیفیت تھی، اور پروپیگنڈا ہوتا ہے تو آدمی اسی نظر سے دیکھتا ہے، پورا بازار کوفہ بھرا ہوا ہے۔ اب یہاں میں خطبہ زینب، چونکہ سیدہ زینب کے 3 خطبات ہیں، ایک کوفہ کے بازار میں، ایک کوفہ کے دربار میں، اور ایک دمشق کے دربار میں۔ اب میں خطبہ زینب جو کوفہ کے بازار میں پڑا ہے سیدہ زینب نے، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر کے آئندہ سال کے لیے موقوف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ آپ کو مجھے زندگی دے، آئندہ سال ہم اس اعتبار سے چلیں گے کہ زیادہ تر واقعات مابعد کربلا کے پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب بازار کوفہ کے اندر اب یہ ہنگامہ ہو گیا، یہ پردہ اٹھ گیا کہ یہ سر امام علی مقام کا ان کے آوان و انصار کا ہے، اور یہ جو ہاتھ بندھے ہوئے سیدہ زینب بنت علی ہے، سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام زین العابدین پاک کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، اس وقت سب لوگ ہائے حسین وائے حسین کرنے لگے، سینہ پیٹنے لگے، بالوں کو نوچنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ اس وقت سیدہ زینب نے بلند آواز سے علی کے لہجے میں کہا خاموش، ایک آواز زینب کی گونجی خاموش۔ اللہ نے اس آواز میں کیا تاثیر دی تھی کہ ہزاروں کا مجمع چپ ہو گیا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کہا خاموش۔ جب کہا کہ خاموش تو پورا بازار کی بھیڑ چپ ہو گئی، فرمانے لگی اللہ کا شکر جس نے ہمیں آل محمد میں پیدا کیا، ہمارے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی، ہمارے لیے آیے مودت نازل فرمائی۔ جو نہیں جانتا جان لے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، ہم علی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے نواسے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نبی کا قریبی رشتہ دار نہیں، ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ ہاں ہم ہی جو ہے وہ بطحا کے والی کی اولاد ہیں، ہم ہی جو ہے زمزم اور کوئے صفا کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ نے بنو ہاشم کی تعریف فرمانے کے بعد کہا کوفہ والو، تم نے خطوط لکھ کر کے میرے بھیا کو بلایا، تم نے جھوٹے وعدے کیے، تم نے ساتھ دینے کے لیے کہا، اب سنو تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے بلایا اور دشمن کے حوالے کر دیا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اب تم روتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ اس رونے پیٹنے سے تمہارے دامن پر جو حسین کی شہادت کے دھبے لگے ہیں، کیا یہ دھبے دھل جائیں گے؟ کیا یہ دھبے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اور سنو، اب تمہیں رونا زیبا ہے، تم قیامت تک روتے اور چلاتے رہو گے، تم قیامت تک روتے اور پیٹتے رہو گے، تمہاری سزا قدرت کی طرف سے یہی ہے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے اس عورت کی طرح جو چرخہ کاٹتی ہے اور چرخہ کاٹنے کے بعد
جب سوٹ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے. کوفہ والو تم پہ لعنت ہو لعنت, تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا, تمہاری تلواریں جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی. مہمان بنا کر بلانے والوں, کوفہ والوں, قیامت تک تمہاری مہمانی کو یاد رکھا جائے گا, قیامت تمہاری وفا کی داستان دہراتی جائے گی. اس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی رہی اور کوفہ والے روتے رہے. اس سے پتا چلا کہ رونا پیٹنا, سینہ کوبی کرنا یہ سزا کے طور پہ تھا, اور محبت میں رونا, سینہ پیٹنا کو سینہ کوبی کرنا, ماتم کرنا, یہ کوفیوں کا طریقہ ہے. اور محبت کے آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. اس لیے ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم محبت حسین میں آنسو ضرور بہاتے ہیں لیکن خاموش خاموش, حضور کی سنت کے مطابق, ابن عباس کے طریقے کے مطابق, ام سلمہ کے طریقے کے مطابق, امام زین العابدین کے طریقے کے مطابق. تو یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے, امام پاک کی خیرات عطا فرمائے. داستان اور بھی یاد آتی ہے لیکن بس اسی پہ بات, یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. اللہ مولا زین العابدین کی شہادت کی خیرات دے, بی بی زینب کبریٰ کی خیرات دے, اللہ تعالیٰ بی بی زہرا کی خیرات دے, کربلا والوں کی خیرات اللہ دے, دنیا اور آخرت میں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے, اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دے, اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرما دے. مولا اہل بیت کے صدقے میں جو ہے وہ سب کا کی بگڑی کو بنا دے, سب کے بیڑے کو پار فرما دے. جو لوگ کربلا والوں کی داستان سننے کے لیے محرم کے 5 دن تک آتے رہے اور آج بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ آئے, اللہ زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, اتنی دیر تک صرف تیرے محبوب کی آل کی محبت میں بیٹھے رہے. اللہ انہیں اس دن جب قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اللہ اس دن کھڑے ہونے سے ان سب کو محفوظ فرما. بی بی زہرا کے لالوں کی محبت میں رونے والوں کو دنیا اور آخرت کے غم میں رونے سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما کہ دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک سنی دعوت اسلامی کو اور جن اداروں نے محفلوں کا انعقاد کیا ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا